بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بخاری شریف کی حدیث الجہاد من الایمان کہ جہاد ایمان کا حصہ ہے، یہ مختصر بخاری شریف کی حدیث نمبر 34 ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشك على أمتي ما قعدت خلف سرية وَلَوَدِدْتُ إِنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے لمن خرج فی سبیلہ، جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس وہ نہیں نکلتا مگر سوائے اس کام کے لیے کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو لوٹاتا ہوں اس کے اجر کے ساتھ یا پھر اس کے مال غنیمت کے ساتھ، یا پھر میں اس کو داخل کر دیتا ہوں جنت میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اوپر میری امت کے لیے یہ مشقت نہ ہوتی اور میری امت کے لیے اگر مشکل نہ ہوتا ما قعدت خلف سریۃ، تو میں کسی سریے سے بھی پیچھے نہ بیٹھا رہتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی شخص جہاد کی غرض سے نکلتا ہے اور جہاد بھی ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اوپر ایمان کی تصدیق کے لیے اور رسولوں کی تصدیق کے لیے اور اللہ کے دین کے احیاء کے لیے خالص نیت کے ساتھ اگر وہ نکلتا ہے، اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہوتی کہ وہ خالص اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس میں اس کی اپنی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی، نیت شامل نہیں ہوتی کہ وہ اپنی شجاعت کے لیے، اپنی بہادری کے لیے، یا اپنے نمود و نمائش کے لیے، یا پھر مال غنیمت کے حصول کے لیے یہ نیت نہیں ہوتی، بلکہ خالص نیت کر کے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں یا پھر اس کو غازی بنا کے واپس کر دیتا ہوں، اور اگر وہ صرف غازی ہوتا ہے تو بڑا اجر پاتا ہے، اور یا پھر میں غازی کے ساتھ ساتھ اس کو اجر بھی دیتا ہوں اور ساتھ اس کو مال غنیمت بھی دیتا ہوں۔ ظاہر ہے کسی جگہ پر فتح ہو گئی اور وہ شہید ہونے سے بھی بچ گیا تو غازی لوٹا اجر کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یا پھر میں اس کو شہید کر دیتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہوں، ادخلہ الجنت، کہ اس کو میں جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ جنت میں تو ظاہر ہے سارے اہل ایمان جائیں گے، لیکن اس کا جنت میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی روح قبض ہوتی ہے، یا شہید کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو چوٹ صرف اتنی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کانٹا چبھتا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ اس کا خون گرنے سے پہلے زمین پر اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر بعض احادیث کے اندر یہ بھی آیا کہ اس کی روح جو ہے نا عرش کے نیچے قندیلوں میں چلی جاتی ہے، یعنی ابھی سے ہی وہ عرش کے نیچے جنت میں
قندیل بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر اس کی روح جو ہے نا وہ جنت میں پرواز کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کو عام اہل ایمان کے مقابلے میں ابھی سے ہی جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، یا پھر قیامت والے دن بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اجر بھی پائے گا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے لیے یہ مشقت نہ ہوتی کہ جس طریقے سے باقی عبادات فرض ہو گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتا تو یہ بھی تقریباً فرض عین بن جاتا، جہاد بھی فرض عین بن جاتا۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری امت کے لیے مشقت ہوگا، تو کہا کہ اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتا تو میں کبھی بھی پیچھے بیٹھا نہ رہتا۔ کسی سریے میں صحابہ اکرام جاتے اور غزوہ میں جاتے تو میں خود اس کی قیادت کرتا اور میں خود اس کے اندر شامل ہوتا۔ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور پھر اس کے بعد زندہ کیا جاؤں، اور اس کے بعد پھر شہید کیا جاؤں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کے اس رتبے کو اتنا عظیم رتبہ قرار دیا کہ انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دے تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے اوپر مشقت کو دیکھتے ہوئے آپ کبھی سرایہ سے اور غزوات سے پیچھے بیٹھے رہے، اور باقی صحابہ اکرام کو آپ نے آگے غزوات میں بھیجا۔ نبی اکرم اس حدیث سے ایک اور بات یہ سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے، امت کی آسانی کے لیے وہ کام کیے جو آسان ہوتے تھے۔ یعنی دو کاموں میں سے آپ کو انتخاب کا موقع ملا تو آپ نے ہمیشہ وہ کام انتخاب کیا جو آپ کی امت کے لیے آسان ہو۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ہر غزوہ میں شریک ہو جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ میں بعض اوقات اس لیے پیچھے بیٹھے رہتا ہوں کہ میری امت کے لیے یہ مشقت نہ بن جائے، اور میری امت کے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے، اور یہ جہاد کہیں فرض عین نہ بن جائے، اس لیے میں پیچھے بیٹھا رہتا ہوں۔ ورنہ میری ذاتی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، اور بار بار شہید کیا جاؤں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جہاد کے لیے ایک خاص بات اس میں یہ بھی ہے کہ جہاد افراد کے یعنی ذریعے سے نہیں ہو سکتا کہ چند لوگ مل جائیں اور وہ جہاد کریں، بلکہ جہاد اسلامی ریاست اور اسٹیٹ جو ہے نا وہ جہاد کرتی ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔